لہٰذا قیامت جو ہے وہ بالکل قریب ہے، تو یہی سال جو ہے نا ہو سکتا ہے 2024 والا جو سال ہے یہ اسی سال کو قیامت آ جائے۔ ایک مولوی صاحب، پھر دوسرے مولوی صاحب، پھر تیسرے، پھر وہ جن کو کوئی حدیث مبارکہ کا کوئی علم نہیں ہے، کسی نے اگر چند حدیثیں جو ہے نا وہ کہیں سے سن لیں یا کتابوں میں پڑھ لیں، یاد کر لیں، تو وہ بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جناب میں بتا رہا ہوں کہ یہی سال جو ہے یہ قیامت کا سال ہو سکتا ہے، یہی سال۔ اور نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ تو یہ جو بڑی مشہور احادیث مبارکہ ہیں ان میں تقریباً 200 سے زیادہ نشانیاں واضح جو ہیں وہ موجود ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر قیامت کا ذکر فرمایا ہے، اول تو قیامت کی علامات کی تقسیم دو طرح سے ہے۔ ایک چھوٹی نشانیاں، عام نشانیاں جو بہت ساری پوری ہو چکی ہیں، اس زمانے میں پوری ہو رہی ہیں اور ابھی پوری ہونے والی ہیں، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑی علامات ارشاد فرمائی ہیں وہ ایک حدیث میں 10 ہیں، اس کے علاوہ کو لیا جائے تو 11-12 بنتی ہیں، ٹھیک ہے، جو صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے مسلم شریف کی ایک روایت پڑھنے لگا ہوں، ایک حدیث مبارکہ۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف جھانکا اور ہم کوئی تذکرہ کر رہے تھے۔ فرمایا کہ کس چیز کا ذکر کر رہے تھے؟ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ فرمایا کہ وہ قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، اگر ایک بھی رہ گئی تو قیامت نہیں آ سکتی۔ پس آپ نے دھواں کا ذکر فرمایا، پہلی کیا؟ دھواں، دوسرا ہے دجال کے آنے کا ذکر فرمایا، پھر دابۃ الارض جو زمین سے ایک جانور باہر نکلے گا، وہ کسی کے مارنے سے مرے گا نہیں، نہ ڈرے گا، اس کے ہاتھ میں سٹیک ہوگی، وہ مومنوں کے ماتھے پر مومن لکھے گا اور کافروں کے ماتھے پر کافر لکھ دے گا۔ جس کے مومن لکھ دیا وہ کافر نہیں ہو سکتا، اور جس کے کافر لکھ دیا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سمجھا گئی؟ سورج کا مغرب سے نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، 3 جگہوں سے زمین کا دھنسنا، ایک مشرق سے، ایک مغرب سے اور ایک عرب سے۔ مکے اور مدینے کے درمیان بیدا کا مقام ہے، وہ لشکر جو سفیانی بھیجے گا نا فلسطین کے علاقے سے، شام سے، کہ اس کو جا کے قتل کر دو، جس کو قتل کرنا ہے وہ تو اللہ کا محبوب بندہ حضرت سیدنا امام آخر الزمان مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، تو یہ لشکر ان کو قتل کرنے کے لیے جائے، زمین کے اندر دنس جائے گا۔ ہاں، یہ جو 3 جگہوں سے زمین دنسے گی نا وہ یہاں بھی موجود ہے، مغرب سے، مشرق سے، اور جزیرۃ العرب میں زمین بیٹھ جائے گی، دب جائے گی، سمجھائی؟ اور آخر میں ایک آگ ہوگی جو یمن کی طرف سے نکلے گی، اور لوگوں کو محشر کی طرف دھکیل کر لے جائے گی۔ ایک اور روایت ہے جس کے اندر ہے قعر عدن سے آگ نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف ہانکے گی۔ اور تیسری روایت میں 10ویں نشانی کے متعلق ہے کہ ایک آندھی ہوگی جو لوگوں کو سمندر میں ڈال دے گی۔
سمجھائی جی، یہ 10 نشانیاں ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اتنی احادیث مبارکہ ہیں وہ تواتر کی حد کو پہنچی ہوئی ہیں، یعنی بہت زیادہ احادیث مبارکہ، 50 سے بھی اوپر احادیث مبارکہ وہ ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے وہ ہوں گے جناب حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں اور حضرت امام حسین دونوں کی اولاد میں، باپ کی طرف سے وہ حسنی ہوں گے، ماں کی طرف سے وہ حسینی ہوں گے۔ حضرت محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ المہدی یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے پہلی بڑی نشانی ہے، پہلی بڑی نشانی ہے۔ تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک نہ آئیں گے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی نہیں آ سکتی ہے۔ کیوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر قیامت آنے میں ایک دن باقی رہ جائے، فرض کیا، یہ حضور علیہ السلام نے اہمیت بیان کرنے کے لیے فرمایا، ایسا ہوگا نہیں، اگر ایک دن بھی باقی رہ جائے اور میرا بیٹا مہدی نہ آیا ہوگا تو فرمایا اللہ ایک دن کو ہی اتنا لمبا کر دے گا کہ اس کے اندر مہدی ضرور تشریف لائیں گے اور وہ بڑی شان والے ہوں گے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تمام غوثوں کے سردار ہوں گے، یہاں تک کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مہدی کے نائب ہیں، اصل وہ مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سمجھا رہے؟ تمام مجددوں کے استاد، اماموں کے امام اعظم حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو لہذا آپ قیامت کی پہلی بڑی نشانی ہیں۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ جناب یہ نشانیاں تو بڑی پوری ہو چکی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ کیا نشانیاں پوری ہو چکی ہیں؟ کہتے ہیں جی قتل بہت زیادہ ہو رہی ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی تھی کہ قتل عام ہوں گے، تو میں نے کہا وہ تو ابھی مقام نہیں آیا ہے، قتل عام کا وہ مقام نہیں آیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ مہدی اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک 1/3 یعنی 100 میں سے 33 افراد قتل نہ کر دیے جائیں، پوری زمین پر قتل عام یوں ہوگا، ایسے لڑائیاں ہوں گی، اور 1/3 یعنی 33% لوگ جو ہیں وہ تبھی موت مر جائیں گے، اور باقی جو لوگ بچیں گے وہ 100 میں سے 33 باقی رہ جائیں گے، اور تب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے۔ سمجھا رہی ہے؟ لہٰذا علماء کو جو ٹی وی چینلوں پر آ کر بیٹھتی ہیں، یہ سوشل میڈیا پر یہ خبریں چھوڑ رہے ہیں، اللہ ان کی حیاتی دے، لیکن میں کہتا ہوں کہ تھوڑی سی غور فرما لیا کریں، کچھ چند احادیث مبارکہ پر اکتفا ہرگز نہ کریں۔ سمجھا رہی ہے؟ پھر جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو ایک لڑائی جو آپ مشرکوں کے خلاف لڑیں گے، کافروں کے خلاف، تو ایسا بھی ہے کہ اگر آپ کی فوج 1,00,000 ہو مثال کے طور پر، تو اس میں سے 1,00,000 میں سے سنو 1,00,000 میں سے 80,000 لوگ شہید ہو جائیں تو باقی کتنے بچے؟ 20,000۔ تو 20,000 میں سے بھی لوگ شہید ہو جائے باقی کتنے بچے؟ 2,000۔ یعنی ایک لڑائی میں اتنی نسبت سے بھی لوگ جو ہیں وہ شہید ہو سکتے ہیں، شہید ہو سکتے ہیں۔ اب سنو اور غور سے سنو، کہتے ہیں کہ جی یہ قیامت کے نزدیک حکمرانوں سے لوگ تنگ ہوں گے، نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندو، یہ تنگی جو ہم برداشت کر رہے ہیں نا،
इन हुक्मरानों से, गंदे हुक्मरानों से हाँ ये तंगी है, लेकिन कुछ भी नहीं। वो तंगी, गर्म पानी मिल रहा है, बिस्तर मिल रहे हैं, जूते कपड़े बच्चों को, गरीबों को भी मिल रहे हैं ना, हर तरह की ग़िज़ा, चाहे नाकिस ग़िज़ा ही सही, लेकिन मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर कोई बंदा भूखा है तो अब भी इदारे काम कर रहे हैं, 3 वक्त का अच्छा खाना दे रहे हैं। लाहौर के अंदर जितने आदमी चले जाएं वो खाना दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। यूट्यूब पर लिखो, फेसबुक पर लिखो, मेरे इतने बच्चे हैं, उनके कपड़े नहीं हैं, मैं गारंटी देता हूं शाम होने से पहले पहले लोग आ जाएंगे, उसकी बीवी को भी कपड़े देंगे, उसे भी देंगे और उसके बच्चों को भी देंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं या नहीं, बोलो ना। कहते हैं जी मक्कारी, झूठ, फरेब आम हो जाएगा, चोरी आम हो जाएगी। मैंने कहा है, लेकिन उतनी नहीं। 10 दुकानें ले लो, वहां पर अपना सामान छोड़ आओ, एक बेईमान हो तो हो, 9 आदमी तुम्हारे सामान को संभाल कर रखेंगे। वो बंदा जब आएगा हम उसका सामान वापस कर देंगे। इतनी ईमानदारी अभी है। वो जमाना नहीं आया कि कसरत से लोग बेईमान हो जाएंगे। ठीक है, चंद अफराद जो है वो ईमान वाले बचेंगे। लिहाजा सुन लो, अभी वो वक्त क़यामत का, बोलो ना, नहीं आया। हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामने रहमत का सहारा लेकर बयान कर रहे हैं कि अभी वो वक्त नहीं आया, अभी वो वक्त नहीं आया है। किताबुल फितन है, मिशकात शरीफ इब्ने माजा से आपने हदीस ली है। सुन लो कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल आयातो बादल में आतैने। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये जो क़यामत की निशानियां हैं ये 200 साल के बाद शुरू होंगी, 200 साल के बाद शुरू होंगी। ये कौन सी निशानियां हैं? छोटी निशानियों की बात रसूलुल्लाह नहीं फरमा रहे। हुजूर का आना भी क़यामत की निशानियों में से निशानी है। फारूक आजम की शहादत भी निशानियों में से एक निशानी है। वाक़या करबला भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत की निशानियां बयान फरमाई हैं उनमें से एक है। हम उन निशानियों की बात नहीं कर रहे जो रसूलुल्लाह ने फरमाया 2 सदियां गुजरने के बाद ये निशानियां शुरू हो जाएंगी। वो निशानियों में से एक निशानी भी अभी नहीं आई है। वो क़यामत की बड़ी निशानियां हैं। 11 निशानियां, एक हदीस में 8, किसी में 7, मजमूई तौर पर वो 11 या 12 निशानियां बनती हैं। समझा रही है? उन निशानियों में से एक निशानी भी नहीं आई। वो निशानियां जो आएंगी उनमें पहली निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर, आपके फर्जंद अर्जमंद हजरत सैयदना इमाम महदी मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तशरीफ लाना है। आपका तशरीफ लाना है। आपके बाद अलामात क़यामत शुरू होंगी। आपने फरमाया जब एक निशानी आ जाएगी यानी बड़ी निशानी, फरमाया उसके बाद फिर तांता बच जाएगा। एक निशानी आई, फिर दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई, 5वीं आ गई, बस 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, बस खात्मा हो गया, क़यामत आ गई। अब मैं आप लोगों को थोड़े से वक्त में जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तवज्जो फरमाएं। हज़रत सैयदना इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। वो वक्त, वो जमाना, वो इस तरह की आजमाइश नहीं होगी। सही हदीस मुबारक है कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन को कहीं करार नहीं मिलेगा। हुक्मरान इतने गंदे होंगे, मोमिन अगर इधर को चीख मारे, इधर को मारे, इधर को मारे, हाय मैं मर गया, फरमाया उसका कोई मलजा नहीं होगा कि वहां पर जाकर उसको पनाह मिले। कहीं पनाह नहीं मिलेगी, कहीं पनाह नहीं मिलेगी।
उस वक्त मुसलमानों का बुरा हाल होगा। रसूलुल्लाह फरमाते हैं उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक के लोग बरमला तौर पर, वाज़े तौर पर ये ना कहें कि हमने अल्लाह से कुफर किया, हमने नबी का इनकार किया। यानी वो सरे आम कुफर करेंगे और इनकार करेंगे। समझा रही है? इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला के आने से पहले जिना जिस तरह अब हो रहा है वैसे नहीं। कोई जा रहा होगा अपने घर को तो चौकों में लड़कियां और लड़के जिना करते नजर आएंगे, तो जो बड़े आला मर्तबे वाला शख्स होगा तो वो भी गुनाहगार, वो सिर्फ ये कहेगा कि यार तुसी अंदर ही हो जाना सी। अगर इतना कह दिया तो उसका मुकाम और मर्तबा मैं बयान नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना बयान फरमाया है शायद आप समझ ही ना सकें, इसलिए मैंने कह दिया कि बहुत बड़ा मुकाम और मर्तबा उस बंदे का होगा जो कहेगा सिर्फ इतना। अभी वो टाइम नहीं आया। लोग इतने परेशान हो जाएंगे कि हजरत इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आने की निशानियां, मिसाल के तौर पर नफ्से ज़किया, एक बहुत पाकीज़ा शख्स होगा हुजूर की आल का, उसको खाना काबा में मुकाम इब्राहिम और हजरे अस्वद के दरमियान शहीद कर दिया जाएगा। हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके कत्ल पर आसमान वाले भी गुस्से में होंगे और जमीन वाले भी गुस्से में होंगे, यहां तक के उस साल हज जो है वो बगैर इमाम के किया जाएगा, यानी गवर्नर भी कत्ल हो चुका होगा। जब लोग हज करने जाएंगे तो आपस में झगड़ा शुरू कर देंगे, इतना खून बहेगा कि खून जो है ना वो छोटी नदी की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, यानी बहना शुरू हो जाएगा। फिर लोग कहेंगे ये निशानियां तो हजरत इमाम महदी के आने की हैं, वो दुनिया इस तरह की नहीं होगी, एटम बम चल चुके होंगे, तलवारों का दौर होगा, चिराग जलाने का दौर होगा, और आवाम इतनी नहीं जिस तरह के अब माशाल्लाह इतना हुजूम है, नहीं, बिल्कुल इससे तो बहुत ही कम अफराद हो चुके होंगे। ठीक है, तो पर लोग क्या है, इमाम महदी की तलाश करेंगे। और रसूलुल्लाह ने जो अलामात हजरत सरकार इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला की बयान की हैं, आपका हुलिया मुबारक, 7 उलमा ऐसे होंगे कि जो सरकार को पहचान लेंगे। उस वक्त क्या आलम होगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में बड़े मुमताज फकीह हैं, जिनकी फकाहत का इतराफ सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बार बार किया करते थे और दीगर सहाबा भी। हुजूर ने जिन सहाबा के बारे में फरमाया ना कि उनसे जाकर कुरान सीखो, उनमें एक अब्दुल्ला बिन मसऊद भी हैं। सरकार अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं, सहाबा मैं गोया अब भी रसूलुल्लाह के उस साहबजादे को देख रहा हूं जो कुर्बे क़यामत में होंगे। किस तरह देख रहे हैं? फरमाया मैं देख रहा हूं वो काबतुल्लाह की दीवार के साथ अपने रुखसार को लगाकर अपने मुंह को रखकर रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। तब लोग जाकर आपको पहचानेंगे, आप कहेंगे नहीं मैं तो मामूली बंदा हूं, मैं महदी कहां से आ गया, भाग जाएंगे, फिर आपको पकड़ कर लाएंगे, फिर आपको धमकी देंगे, आपसे कहेंगे कर हमें अपने हाथ पर बैत, यहां तक कि आपके सर पर निशानी के तौर पर एक बादल होगा, वो बादल में से आवाज आएगी, हाजा अल महदी खलीफतुल्लाह, यही अल्लाह का खलीफा महदी है, इसकी बातों को गौर से सुनो, फत्तबिऊ हो, इसकी इत्तिबा करो। एक में आया फस्तमिऊ लहू, इसकी बात गौर से सुनो, वातीऊ हो, और इसकी इताअत करो। जब ये आवाज आएगी फिर आप मजबूर हो जाएंगे, फिर आप लोगों को बैत करेंगे। सुनो, सरकार के हाथ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपके नाना जान का कुर्ता मुबारक होगा जो आपसे पहले किसी ने नहीं खोला होगा ना पहना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक झंडा मुबारक होगा जिसको तय लगी हुई होगी, रसूलुल्लाह के बाद किसी ने नहीं खोला होगा, वो सिर्फ इमाम महदी आखिरुज़्ज़मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आकर ही खोलेंगे। फिर
آپ کے ہاتھ میں رسول اللہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک ہوگی جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں کھولی ہوگی۔ سنو میرے دوستو اور یاد رکھو، اچھے طریقے سے یاد رکھو، کتنی حدیثوں کا میں خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ہر کسی چول انسان کو کہیں مادی نہ کہہ دینا۔ یہ ابن ماجہ کتاب الفتن ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کب آئے گی جی؟ یہ نشانیاں قیامت کی جو 10-12 نشانیاں 11 ہیں کب شروع ہوں گی؟ 200 سال بعد۔ بولو نا یار، 200 سال بعد۔ کتنے سال بعد؟ 200 سال بعد۔ اسی طرح کتاب الفتن کی مشکات کی جو میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، جو 5460 حدیث مبارکہ ہے، فصل ثالث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الآیات بعد المئتین، یاد رکھو، غور کرو۔ شاید اس طریقے سے آپ نے پہلے یہ چیزیں یاد نہ کی ہوں، نہ آپ کو کسی نے بیان کی ہوں، سمجھا رہی ہے؟ یہ بڑی حدیث مبارکہ کی نچوڑ کو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ قیامت کی نشانیاں کب آئیں گی؟ 200 سال بعد۔ امام حاکم مستدرک میں نقل فرماتے ہیں حدیث مبارکہ، اور فرمایا یہ حدیث صحیح ہے، نمبر حدیث کا ہے 8319۔ فرمایا یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الحاوی للفتاوی میں نقل فرماتے ہیں۔ امام بخاری کے استاد نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الفتن میں نقل فرماتے ہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الآیات بعد المئتین، کہ 200 سال بعد علامتیں شروع ہوں گی۔ یہ 200 سال کیا ہیں؟ 200 سال کیا ہیں بھائی؟ کسی 1000 سال کے بعد، کسی بھی 1000 سال کے بعد جو 200 سال ہے نا، 200 سال وہ گنتی کر لو، وہ گنتی کر لو۔ یعنی اب کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1445 ہجری۔ بولو نا، 1445 ہجری۔ تو یہ 5ویں صدی چل رہی ہے۔ کتنی؟ 5ویں، یعنی 400 سے اوپر ہے، 400 سے اوپر ہے۔ تو 400 سے اوپر جو اگلا دن آتا ہے وہ 5ویں ہجری کا آتا ہے، سمجھائی؟ تو یہ ہوا 1000 کے بعد 5ویں صدی ہجری۔ کتنی؟ 5ویں صدی ہجری۔ اگر امام نے آنا ہوتا تو آپ 1000 کے بعد جو 200 سال تھا نا، اس کے بعد یعنی 3ری صدی ہجری میں آتے، 200 سال بعد، سمجھا رہی ہے؟ آپ نہیں آئے۔ آگے دیکھیں، آگے دیکھیں، جب 2000 پورا ہو جائے گا پھر ہم 200 سال آگے لگاتے ہیں، 200 سال آگے لگاتے ہیں، تو کتنا ہو گیا؟ 2200، یعنی 2200 سال ہجری کے بعد امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں، ہو سکتا ہے اس کے بھی 1000 سال بعد، لیکن حضور کی یہ حدیث مبارکہ بتا رہی ہیں کہ جب بھی سرکار آئے، کب آئیں گے؟ 200 سال بعد، یعنی 1000 سال کے بعد جو آگے 200 سال بنیں گے اس میں سرکار تشریف لائیں گے، سمجھا رہی ہے؟ اور جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، مثال کے طور پر یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ سرکار کے بارے میں کچھ سن بھی ہے، تو سنیں، اجتماع الناس علی المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام نعیم بن حماد کتاب الفتن کے اندر حدیث نمبر 262، وہ چیز آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ نے نہیں سنی ہوگی، توجہ فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جو ارشاد گرامی ہے نا کہ 200 سال بعد آئیں گے، تو جب بھی آپ آئیں گے 1000 کے بعد 200 سال اور لگائیں اور 4 سال اوپر لگائیں، یعنی 204 میں، 1000 کے بعد 204 میں حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، سمجھا رہی ہے؟ تو ابھی پتہ نہیں، جتنا زمانہ بیت گیا نا، ہو سکتا ہے اتنا زمانہ اور بیتے، سمجھا رہی ہے جی؟ تو اس طرح کی چیزیں جو اب ہیں وہ چیزیں نہ رہیں گی، تب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے۔ بس سن لو، جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، اب آپ کے بعد یہ نشانیاں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کون سی نشانی؟ دوسری نشانی کیا ہے سرکار کے آنے کے بعد؟ پتہ ہے؟ دجال خبیث کا آنا، دوسری ہو گئی۔
پھر حضرت سیدنا مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا آسمانوں سے تشریف لانا، سمجھا رہے؟ پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ انتقال کر جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی، پھر آگے ہے یاجوج ماجوج کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اتنی کثرت سے ہوں گے، اور چند افراد یعنی ہزاروں میں ہوں گے، یہ نہیں کہ کروڑوں کی تعداد میں انسان ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر کہاں جائیں گے؟ کوہ طور کے اوپر جائیں گے، اور 6 مہینے تک مسلمان کچھ نہیں کھائیں پیئیں گے، پتہ آپ لوگوں کو؟ نہیں کھائیں پیئیں گے۔ یا رسول اللہ زندہ کیسے رہیں گے؟ فرمایا وہ مومن کہیں گے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو یہی ان کو غذا میسر ہوگی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے، وہ مر جائیں گے یاجوج ماجوج والے، پھر ان کو پرندے اٹھا کر لے جائیں گے، پھر بارش ہوگی آپ کی دعا سے، وہ سب ان کا جو گندا مادہ ہے وہ بہہ جائے گا، پھر درخت پیدا ہوں گے، ایک ایک پھل پر پورا خاندان بیٹھ کے کھائے گا نا تو وہ ختم نہیں کر سکیں گے، سمجھا رہے؟ عیسیٰ علیہ السلام انتقال کر جائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں عمر فاروق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چوتھے فرد ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہوں گے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بعد یاجوج ماجوج بھی آ گئی، مر گئی، پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ مشرق سے سورج طلوع ہوگا، دھواں ہی دھواں ہوگا، پھر آندھی چلے گی، ٹھیک ہے، دابت الارض چلے گا، الٹا سورج جو نا مغرب سے نکلے گا، پھر کیا ہوگا؟ ایک آندھی آئے گی جو لوگوں کو اٹھا کر محشر میں لے جائے گی، سمجھا رہی ہے؟ تو یہ چیزیں جو قیامت کے بارے میں ہیں ان کا یاد رکھنا یہ ہر مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، یاد رکھیں ضرور بر ضرور، اور ان مادیوں پر کہیں مان نہیں جانا کہ شاید ان کے اندر کوئی حقیقت ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔